السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو جاری ہے عقیدے کی بنیادوں سے متعلق۔ پچھلے درس میں ہم نے بحمد اللہ تعالی ارکان اسلام کا تعارف اور اسی طرح شرک کی خطرناکی اور شرک اکبر کی تفصیلات کو جانا تھا۔ ناظرین اکرام، شرک کے حوالے سے یہ بات آپ سب کے سامنے آئی پچھلے درس میں کہ شرک دو قسموں میں منقسم ہے، ایک ہے شرک اکبر اور دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کی تفصیل آپ کے سامنے گزری۔ ناظرین اکرام، شرک دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر یہ وہ شرک ہے کہ اس عمل کا کرنے والا شخص اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے سارے اعمال تو برباد نہیں ہوتے، لیکن اسے بھی شریعت نے شرک کہا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کی خطرناکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح کیا ہے۔ اس حوالے سے مشہور حدیث ہے، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد حدیث نمبر 27742، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا ریاکاری اور دکھاوا۔ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا جب لوگوں کے درمیان ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ جاری ہوگا، جس دن انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اللہ تعالی ریاکاروں کو، دکھاوا کرنے والوں کو کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم في الدنيا، کہ تم ان کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے اعمال پر کوئی بدلہ ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اس قدر محرومی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ دے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا ان کے پاس جا کے پوچھو، کیا ان کے پاس کوئی بدلہ ہے؟ یقیناً ان کے پاس کیا بدلہ ہوگا، وہ خود محتاج ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے، کیسے وہ نجات پا سکے، ہر ایک کی یہ فکر ہوگی۔ تو ریاکاروں کو یہ کہہ دیا جائے گا، دکھاوا کرنے والوں کو، شرک اصغر کرنے والوں کو، کہ جاؤ ان سے بدلہ لے لو۔ اس سے ناظرین اکرام یہ اس کی خطرناکی کو واضح کرتا ہے کہ شرک اصغر یہ خطرناک گناہ ہے، بلکہ اہل علم میں سے بعض اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شرک اصغر یہ کبیرہ گناہوں سے بھی خطرناک ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی خطرناک ہے۔ چوری، جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ اور دیگر جو گناہ ہیں اس سے بھی خطرناک ہے شرک اصغر۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو سب سے قبیح گناہ قرار دیا، اور شرک اصغر بھی شرک اکبر کی طرح دکھتا ہے، مشابہ ہے۔ کیسے مشابہ ہے اس کے؟ اب دیکھیے ناظرین، آپ نے سنا حدیث میں ریاکاری، دکھاوا۔ دکھاوا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اور عمل کے دوران آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ لوگ بھی اس عمل کو دیکھیں، اور ان لوگ بھی آپ کے اس عمل کو پسند کریں، اور لوگ آپ کی تعریف کریں۔ تو پھر آپ نے کیا کیا کہ اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضامندی کو بھی آپ نے جوڑ لیا۔ اسی لیے یہ شرک کے مشابہ نظر آتا ہے۔ اب غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے تاکہ اسے کچھ حاصل ہو، اسے نفع ملے، نقصان سے وہ بچ جائے، شر سے وہ بچ جائے، اس لیے وہ عمل کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔
ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، شرک اصغر کرنے والا بھی یہی عمل کر رہا ہے ناظرین اکرام، یہ اس کے مشابہ ہے۔ اس لیے یہ جو جنس ہے شرک اصغر کی، یعنی شرک اصغر مکمل طور پر اگر کہا جائے تو اہل علم نے کہا کہ یہ کبائر میں سے ہے، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ کبائر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی برا ہے۔ اس حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں ان کا قول ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل میں نقل کیا ہے، صحیح سند ہے اس کی، حدیث نمبر 2562۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ سمجھنے والی بات یہ ناظرین کہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ مجھے غیر اللہ کی سچی قسم ہی کیوں نہ کھانا پڑے، چونکہ غیر اللہ کی قسم ہے اس لیے وہ اتنا برا ہے کہ اس سے بہتر تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا، حالانکہ دونوں ہی برے ہیں۔ یہ سمجھنے والے کے لیے ہے کہ اس قدر قبیح اور برا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم جو کہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہتر ہے اسے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک اصغر کرے، غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھائے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس سے یہ مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، شرک کی مشابہت ہے اس میں۔ اور سلف صالحین اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اس کبائر سے بھی زیادہ خطرناک اور برا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ شرک اصغر کہتے ہیں ناظرین اکرام ہر وہ کام جو شرک اکبر کا راستہ ہو اور وسیلہ ہو، سبب ہو۔ اب دیکھیں ریاکاری کو دکھاوا اگر انسان اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو اللہ نہ کرے ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اب تو اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ غیر اللہ ہی کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر وہ راستہ جو شرک اکبر کی طرف جاتا ہو وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال ایسے ہیں جس سے انسان اسلام سے خارج باہر تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اسے شرک کہا، یعنی اس سے مراد شرک اصغر ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بھی شرک ہے، شرک اکبر نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کی مثال دیکھیں ناظرین اکرام، بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3910، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ بدشگونی کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کسی چیز کو برا منحوس سمجھنا کہ یہ نحوست والی چیز ہے، جسے محرم کا یہ مہینہ ہے ناظرین، کئی لوگ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ محرم میں شادی کریں گے تو شادی بہت دیر تک نہیں چلے گی، تجارت شروع کریں گے تجارت میں نقصان ہوگا، گھر خریدیں گے گھر میں برکت نہیں ہوگی، مہینے کو منحوس سمجھتے۔ سفر کا مہینہ پورا منحوس سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کے یہاں شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ رسول نے کہا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی لینا شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن کیا کسی چیز کو منحوس سمجھنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نفع نقصان دیتا ہے، لیکن ہم یہ تب مان رہے ہیں اس کے باوجود اگر بلی راستہ کاٹ دے تب بھی نقصان ہو جائے گا، ہم محرم میں شادی کریں گے تو نقصان ہوگا، ہم گھر میں
رات کی اور جھاڑو لگائیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو آپ نے نفع نقصان کو ان چیزوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا، اگرچہ کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان دیتا ہے، چونکہ نفع نقصان اللہ دیتا ہے، اس میں آپ کو ایسے پختہ ہونا ہے کہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد نہ ہو۔ لیکن چونکہ ایسا سوچنے والا شخص، عقیدہ رکھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس نفع نقصان ہے، اس میں خرابی پیدا کرتا ہے، گڑبڑی کرتا ہے، اس لیے اسے بھی شرک کہا گیا ہے، اگرچہ کہ یہ اسلام سے باہر کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی آدمی یہ نہ سوچ لے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ بھی ہمیں نقصان یا نفع دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہے نفع نقصان دینے میں، یہ تو بڑا شرک ہوگا۔ لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو بھی اللہ نے منحوس بنا دیا ہے، چاشمبے کا دن نعوذ باللہ منحوس ہے، ناخن رات میں نکالنا، ناخن کاٹنا منحوس ہے، اللہ نے اسے نقصان کا سبب بنایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، لیکن شرک کے اصغر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک دو طرح کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اور شرک اصغر کے حوالے سے ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور اگر ہم اسے تفصیل کے ساتھ قسموں میں تقسیم کریں تو جو شرک اصغر ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے، عقیدے میں، اقوال یعنی زبان سے، اور تیسرا افعال یعنی کاموں میں۔ عقیدے میں شرک اصغر کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ کہ کوئی آدمی کسی چیز کو نفع نقصان کا سبب سمجھے کہ اللہ نے ہاں اس کو بھی نفع نقصان کا سبب بنا دیا ہے، اس کو ذریعہ بنا دیا نفع نقصان کا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یا کسی چیز کو بابرکت سمجھ لے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکت والا نہیں بنایا ہے، تو ناظرین یہ شرک اصغر ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرک اصغر ہے۔ اسی طرح افعال میں بھی شرک اصغر ہے، کاموں میں بھی شرک اصغر ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی کوئی تعویذ کو لٹکاتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی گھر میں خطہ لگاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، نقصان ختم ہو جائے گا، یا اسی طرح کوئی شخص مسجد کے دیواروں کو چھوتا ہے، چومتا ہے، تو یہ سارے ایسے امور ہیں ناظرین اکرام کہ یہ شرک اصغر ہیں، کاموں میں ہونے والے شرک اصغر ہمارے افعال میں۔ اسی طرح شرک اصغر اقوال زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو، یہ بھی شرک اصغر ہے، اگرچہ کہ ہمارا عقیدہ ہے بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اسے بھی سبب بنا دیا ہے، تو قاعدہ یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم اس چیز کو سبب مانیں، ذریعہ مانیں جسے اللہ نے ذریعہ نہیں بتایا ہے، کسی نفع کا، کسی نقصان کا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک اصغر ہے۔ جیسے شہد ہے، شہد میں شفا ہے، قرآن کہتا ہے، یا ڈاکٹروں نے، اطباء نے کوئی چیز دوائی کھوجی ہے، وہ دوا آپ پئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو نہ قرآن و سنت میں ہیں، نہ انسان نے اس کے نفع نقصان کو ہر انسان نے، ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے، اپنے جسم سے محسوس نہ کیا ہو، ایسے ہی اپنے وہم و گمان سے کہہ دینا، اپنے خیال سے کہہ دینا کہ اس سے نقصان ہوگا، اللہ نے اسے نقصان کا ذریعہ بنایا ہوگا، اور گھر میں اگر صبح سو گئے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے جسے نہ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے، نہ ہی عام انسانوں نے تجربہ کیا ہے، نہ انسانوں نے اس چیز کو دیکھا ہے نفع و نقصان کو، یعنی ہر انسان، کوئی کافر بھی ہو، اگر اس چیز میں نفع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو وہ نفع ہوگا۔ اور دنیاوی اعتبار سے دنیا کی چیزوں کے بارے میں انسان تلاش کرتا ہے، کھوج کرتا ہے، سائنسی تحقیقات ہوتی، ڈاکٹر تحقیق کرتے ہیں، دوائیاں نکالی جاتی ہیں، جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر اس کا نفع بھی ہمیں نہیں دکھتا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے بھی نہیں بتایا، پھر بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں اسے نفع ہوگا، نہیں اسے نقصان ہوگا، تو ناظرین کرام یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی لیے آپ نے سنا کہ جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے، شرک اصغر کی مثال ہے۔ تو ناظرین کرام شرک اصغر تینوں طرح سے ہوتا ہے، عقیدے میں بھی ہوتا ہے، کاموں میں بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے زبان سے بھی ہوتا ہے، تینوں شکلوں میں شرک اصغر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام یہ جو شرک اصغر ہے یہ بڑا خطرناک ہے، چاہے شرک اکبر ہو کہ اصغر ہو۔ بعض علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی شرک اصغر کر کے مرتا ہے بغیر توبہ کے
تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اپنی سزا ہونے تک وہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرے جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک اصغر کے بارے میں بعض علماء یہ مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کو کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے، شرک کرے۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ شرک اکبر کرے گا تو معاف نہیں کرے گا، اصغر نہیں کرے گا تو معاف نہیں، یہ بتایا نہیں گیا، صرف یہ کہہ دیا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اسے بے شک معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ شرک اصغر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو اپنے گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ نفع نقصان اللہ دیتا ہو، جو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یا جو ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو قبروں کو اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو مسجدوں کو چومتے ہیں، ایسے وہ لوگ جو مختلف چیزوں میں برکتوں کو تلاش کرتے ہیں، نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں، علماء کا ایک طبقہ مانتا ہے کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی شرک ہے، اگرچہ کہ چھوٹا ہی صحیح، لیکن اسے بھی شرک کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، شرک اصغر چونکہ وہ اس سے زندگی کے سارے اعمال نہیں برباد ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے تو عذاب ہوگا، لیکن بعض علماء یہ مانتے ہیں کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس لیے بھی کہ انبیاء نے ہمیشہ اللہ سے شرک سے دوری، اور انبیاء کی دعوت کی بنیاد بھی شرک سے روکنا ہی رہا، چاہے وہ بڑا شرک ہو کہ چھوٹا شرک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ شرک سے بچے رہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتا ہے وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کر بیٹھیں۔ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو یہ گارنٹی لیتا ہو کہ میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، جب وہ نبی ہو کر کے، جب وہ بت کو توڑنے والے اور اپنی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خاطر آگ میں پھینک دیے گئے، پھر بھی انہوں نے توحید کے دامن کو اس طرح سے پکڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور وہاں پر ان کی صفت بھی بار بار ذکر کی گئی کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میری ذریت کو شرک سے بچا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں چھوٹا ہو کہ بڑا شرک ہو، اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ ناظرین اکرام کہ شرک اصغر بہت آہستگی کے ساتھ امت میں داخل ہوتا ہے اور ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے حدیث ہے صحیح الجامع میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3731، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ چونٹی کے چلنے کی جو آہستگی ہے اس سے بھی زیادہ خفیہ طور پر شرک امت میں داخل ہوگا، یعنی شرک اصغر داخل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہلے ہی بیان کیا، کیونکہ شرک اصغر آدمی کو لگتا ہے کہ میں تو اللہ ہی پہ یقین کرتا ہوں، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں، کسی چیز کو منحوس مان لیا، کسی کو کہہ دیا کہ تم منحوس ہو، دھاگا باندھ لیا، بلی نے راستہ کاٹا تو واپس گھر کو آ گیا، اور محرم میں شادی نہیں کی، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی بات ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آہستگی کے ساتھ، جس طرح چونٹی کے چلنے کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، اسی طرح غیر محسوس طریقے سے امت میں شرک اصغر آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ختم کر دے گا۔ وہاں پر آپ نے دعا بھی سکھائی، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے شرک سے بچنے کے لیے، شرک سے حفاظت کے لیے، شرک اکبر ہو کہ اصغر ہو، اس سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں، اور اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس پر جس کا میرے پاس علم نہیں ہے، اگر میں لا علمی میں، جہالت میں شرک کر بیٹھوں اللہ مجھے معاف کر، اور اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ناظرین اکرام، لہذا شرک اصغر کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے اس اہم گفتگو کی طرف جس میں ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید
اور شرک کے حوالے سے بات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، شرک سے اجتناب، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کی بنیادیں، اللہ پر ایمان اور اس کی بنیادیں، اس کے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اگر اسے خلاصے کے طور پر کہا جائے تو شریعت نے اسے آسان کیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ قبر کے سوالات، یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ قبر میں لوگوں سے کیا سوال کیا جاتا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4753، سورہ النسائی 2001، ابن ماجہ 1549۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں نکلے، ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے جنازے میں ہم سب گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب پہنچے، ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم سب آپ کے اطراف بیٹھ گئے، جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح وقار اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ غم کا وہ ماحول تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آپ زمین کو کرید رہے تھے، کسی فکر میں تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کے صحابہ سے کہا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ 3 بار آپ نے کہا یا 2 بار آپ نے کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ قبر کا عذاب تمہیں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، مردے کو، میت کو لوٹ کر جانے والوں کے جوتوں کی چرچراہٹ سنائی دیتی ہے، جوتوں کی آواز انہیں سنائی دیتی ہے جب وہ پیٹ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں اور آ کر کیا پوچھتے ہیں اس سے؟ پوری شریعت کا خلاصہ، من ربک، تیرا دین، تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ، کیا عقیدہ ہے، کیا معرفت ہے اللہ کی، کیا پہچان ہے اللہ کی، کیا مانتے ہیں اللہ کے حوالے سے، ہمارے دلوں میں اللہ کے بارے میں کیا ہے، اس کی توحید کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، اس کے اختیارات کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، خوبیوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ من ربک، یہ پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، دین کی بنیادیں کیا ہیں، دین کسے کہتے ہیں، دین کی اساس کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیک، تیرے نبی کون ہیں جنہیں ہماری طرف مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، آپ کون ہیں؟ یہ 3 سوالات ناظرین کرام، جسے قبر کے سوالات، اسئلۃ القبر کہا جاتا ہے، اسی کو اہل علم کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، 3 اصول۔ اور اسی پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عالمی شہرت یافتہ کتاب رسالہ الاصول الثلاثہ رکھا گیا ہے نام اس کا، کہ 3 بنیادیں اور اس کے ادلہ، کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس رسالے کو، الاصول الثلاثہ کو، اسی مقصد کے ساتھ تالیف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ہمیں ان 3 سوالات کا علم ہونا چاہیے، ان کے دلائل کا علم ہونا چاہیے، اس کے جوابات ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آئیے اسی بنیادی 3 اصولوں کی طرف، اصول الثلاثہ، قبر کے جو سوالات ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں اور مختصر انداز میں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین اکرام، الاصول الثلاثہ میں جو چیز آتی ہے وہ ہے، سب سے پہلے الاصول الثلاثہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اس اصول کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اس کی توحید یہ سب سے بنیادی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کی جب بات آتی ہے، اللہ کی توحید کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہیں، اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ سب سے بنیادی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور باقی ساری چیزیں وہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ دین اسی کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے بھیجا ہے۔ اور ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بھی اصول ثلاثہ میں سے نقل کیا کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا، من ربک، ہمارا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے پہچانا؟ تو شیخ الاسلام کہتے تم کہو کہ اس کی آیات سے، اس کی نشانیوں سے، اس کے مخلوقات سے، دن اور رات سے، سورج اور چاند سے، اور زمین و آسمان اور جو کچھ مخلوقات ہیں ان کے درمیان، ان میں، ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچان لیا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی دلیل انبیاء اور رسول کی باتیں، خود انسان کی فطرت، انسان کی عقل، اور جو واقعات اور حادثات وہ دنیا میں دیکھتا ہے، اور یہ جو نظام ہے کائنات کا، ان سب پہ غور کریں ناظرین۔ ہر چیز کہتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رب ہے۔ اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے جہاں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، اس مشکل سے نکال دے، اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نکال دیتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہوگا، لیکن علاج ہو جاتا ہے۔ شفا نہیں ہوگی، شفا ہو جاتی ہے۔ کوئی بہت بڑا خطرہ آنے والا تھا، اچانک وہ ٹل جاتا ہے۔ کون ہے جو اس مصیبت کو دور کر رہا ہے، اس پریشانی کو ٹال رہا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ کیسا وقت آیا کہ جہاں ہم پھنس گئے اور ہمیں لگا کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں آ گئے، لیکن اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کو ختم کر دیا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی، ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ مصیبت کو کون ختم کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہمیں عافیت نصیب کر رہا ہے؟ ہمارا وجود، ہماری زندگی اور ایک کائنات کا پورا نظام بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا وجود ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اور انبیاء اور رسول، آپ ناظرین اکرام دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی بات آپ مانتے ہیں، کہنے والے کی اوپر اس کی بنیاد ہے۔ دیکھتے کہنے والا کیسا ہے۔ کوئی بھی آدمی آ کے آپ کو خبر دیتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں آدمی سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں۔ انبیاء اور رسول سب سے سچے لوگ ہیں۔ خود ان کی قوم کے لوگ انہیں جانتے تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے ہی آپ کو سچا امانت دار کہا جاتا تھا۔ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا۔ ایسے لوگ جب یہ تفصیلات بتاتے ہیں تو سوائے سچائی، حق اور نور اور روشنی کی کیا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ عقیدہ کہ وہی ساری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہلاتی، جو کہ پہلا اصل ہے۔ اصول ثلاثہ کے پہلے اصل کو ہم نے جانا ناظرین اکرام، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ عبادتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کیا گیا۔ مشہور آیت کریمہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5، ہم سب جانتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان میں بنیادی شے ہے ناظرین اکرام۔ اس کے علاوہ تفصیلات عبادات کے حوالے سے موجود ہیں کہ ساری عبادتوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا دوسرا اصل ہے ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرا جو اصل ہے، قبر کا سوال ہے، دین کیا ہے؟
شیخ الاسلام کہتے ہیں الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اول انقیاد له بالطاعہ، اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے جھک جانا، فرما بردار بننا اس کا، والبراء من الشرک و اہل شرک سے بھی اور مشرکوں سے برات کا اعلان کرنا، دور ہو جانا، بری ہو جانا شرک سے بھی، اہل شرک سے بھی، کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے جو شرک کرنے والے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر لینا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں توحید سے، سب سے بڑی فرما برداری توحید ہے، اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے، غیر اللہ کی عبادت پرستش نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین احکامات کی اطاعت کریں ہم، حلال و حرام میں، اچھائی و برائی میں، فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور دیگر جو احکامات ہیں اس کی اطاعت کریں، اور شرک سے اور مشرکین سے بری ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک برا ہے لیکن مشرک برے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شرک سے بھی برات ہونی چاہیے، مشرکوں سے بھی برات ہونی چاہیے، کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ناظرین اکرام کہ انہیں دعوت نہ دی جائے، اچھے اخلاق سے پیش نہ آیا جائے، احسان نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں، لیکن شرک کے ہوتے ہوئے ہمارا تعلق دلی طور پر ہماری ان سے محبت نہیں ہے، اتنے بڑے گناہ کے ساتھ ہماری محبت ان سے نہیں ہے۔ ہمارا بھائی وہ ہے جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، اور جو بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان سب کو دعوت دی جائے گی، سمجھایا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، احسان کیا جائے گا، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے گا، لیکن وہ ہمارے بھائی نہیں ہے، اور اسی طرح ہماری ان سے دلی طور پر محبت نہیں ہے اور ہماری الفت نہیں ہے ان سے، ہم ان سے بھی، ان کے شرک سے بھی بری ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ ہے اسلام کی تعریف۔ ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ اور یہ جو دین ہے اس کے 3 مرتبے ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے احسان، 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے اسلام، جو ظاہر میں سب کو نظر آتا ہے، جو بھی اس کو کر لیتا ہے اسے ہم سب مسلمان مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اسلام ظاہری طور پر پہلا مرتبہ ہے ہمارا، زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جو ہی کر لیتا ہے ہم اسے مسلمان مانتے ہیں۔ وہ دل میں مسلمان ہے کہ نہیں، یہ بات کی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہے، اور یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پہلا درجہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے دین کا، وہ ہے اسلام کے زبانی طور پر اقرار شہادتین کا، اور ان اعمال ارکان کو اپنے جسم سے ادا کرنا، یہ پہلا مرتبہ ہے دین کا۔ اس کا دوسرا مرتبہ ہے ایمان، کہ ہم اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں، کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، اور کسی قسم کی فتنے میں ہم مبتلا نہ ہو، ان امور کے حوالے سے واضح ہو۔ ان 6 چیزوں پر ہمارا پختہ ایمان، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ یہی شخص اللہ کے پاس حقیقی معنوں میں مسلمان، مومن مانا جائے گا، جو پہلے مرتبے کو بھی پورا کرے، دوسرے مرتبے کو بھی پورا کرے، جو صرف زبان سے اقرار کرے، ظاہری اعمال کرے۔ ہم تو سب مسلمان اسے کہہ رہے ہیں، جیسے منافقین تھے، منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہادتن کا اقرار بھی کرتے تھے، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے دل میں یہ دوسرا مرتبہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ تو یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہونا چاہیے، اسلام ظاہری طور پر ظاہری اعمال میں ہو، اور ایمان ہمارے دل کی گہرائی میں ہو جائے، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو کم از کم یہ ہم احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اسے کہتے احسان۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اسلام ایمان کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اسلام کے ہم دین کے پابند ہو، باطن میں بھی دین ہو، دل میں بھی دین کی گہرائی ہو، عقیدہ مضبوط ہو،
اور ایسا عمل ہم کرتے ہوں، عبادت کرتے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے دین کا، جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 128 میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں، اس درجے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جبریل علیہ السلام، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے ایسے ہی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ احساس ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے، تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جس میں مومن اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، عبادت ایسے کرتا ہے جیسے اللہ کو گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس میں اخلاص ہے، شرک سے، ریاکاری سے اور دیگر امور سے پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ درجہ سب سے اونچا درجہ ہے دین کا، مرتبۃ الاحسان۔ اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دوسرا جو سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ دین کے 3 مرتبے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اور اس وضاحت کے ساتھ کہ اسلام توحید کو اختیار کرنے کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے، اور شرک سے، مشرکوں سے برات کا نام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال جو قبر میں ہوگا، من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم یہ قریش سے ہیں، قریش یہ عرب سے ہیں، اور عرب یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام کی ذریت اور نسل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 60 پر 3 سال، 63 سال آپ کی عمر ہے، 63 ایئرس آپ کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، آپ کو رسول بنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، اور 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ کل آپ کی زندگی نبی اور رسول ہونے کے بعد 23 سال تک 23 ایئرس تک آپ کی زندگی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی سورہ علق کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام سورہ علق کی ابتدائی آیات لے کر کے نازل ہوئے، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ناظرین کرام یہ پہچان، معرفت ہمیں ہونا چاہیے، اور اس بات کی معرفت ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توحید کی طرف بلانے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیات جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، ان آیات میں اپنی توحید کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ سورہ مدثر آپ دیکھیے، ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ کس سے ڈراؤ؟ شرک سے ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور رب کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ذریعے سے اس کی عظمت بیان کرو۔ علماء کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بغیر اس کی عظمت بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اسی وقت بیان ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی ساتھ ہی ساتھ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی، وہ اس زمانے میں ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے سورہ مدثر۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقصد کی طرف دعوت دیتے ہوئے آپ کو پیغام دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کی عظمت بیان کیجئے، اور کہا آیت نمبر 5 میں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، یعنی رجز سے مراد شرک ہے، کفر ہے، بت ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، اس سے بری ہو جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی آیات میں اس کا حکم دیا گیا، اور آپ نے 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، عقیدے کی طرف دعوت دیتے رہے، اور مکی زندگی میں شریعت کی دیگر احکامات، حلال و حرام، دیگر فرائض کو تفصیل کے ساتھ
نازل نہیں کیا گیا۔ آپ مدینہ تشریف لائے، وہاں پر سارے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ اور نماز کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں 10 سال آپ مکہ میں رہے، پھر آپ کو معراج کرائی گئی اور تب آپ کے اوپر نمازوں کو فرض کیا گیا۔ 3 سال تک آپ نے مکہ میں نماز پڑھی، 10 سال تک نماز کو فرض نہیں کیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، وہاں پر سارے شریعت کے احکامات اور تفصیلات کو بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا مسلسل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیغام توحید کو آپ نے مسلسل لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری پہچان و معرفت ہونی چاہیے کہ آپ کا نام اور آپ کس قبیلے سے تھے اور آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں نجات ہے، آپ ہی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور ہر خطبہ جمعہ میں ہم سنتے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تیسری اصل اور بنیاد ہے، سوال ہے جو قبر میں ہر ایک سے کیا جائے گا، لہٰذا اس سوالات کی تیاری ہم کریں۔ اصول الثلاثہ، ان 3 بنیادی باتوں کو، 3 بنیادی قواعد کو ہم جان لیں۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کی تفصیل کو اہل علم سے کتابوں کے ذریعے سے معلوم کریں۔ اس کے بعد آئیے ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، دعوت توحید، سارے انبیاء کی دعوت ہے، دعوت توحید اور شرک سے ڈرانا۔ تو ہم ان 4 قواعد کو جان لیتے ہیں جن قواعد کا جاننا ضروری ہے توحید کی شناخت اور پہچان کے لیے، شرک کی شناخت اور پہچان کے لیے، جسے القواعد الاربع کہا جاتا ہے۔ 4 قواعد جس کے ذریعے سے ہمیں علم ہوگا کہ شرک، جس شرک سے ڈرایا گیا ہے وہ کیسے امت کے اندر داخل ہوا اور کیسے لوگ اس کے حوالے سے شبہات اور ڈاؤٹس کا شکار ہیں۔ ان قواعد سے ناظرین کرام بہت سارے ہمارے سوالات کے جوابات ملیں گے ہم کو، اور بہت سارے اشکالات ختم ہوں گے۔ سب سے پہلی بات ہے توحید کے حوالے سے پہلا قاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار سے جنگیں کی تھیں، وہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، رازق ہے، زندگی اور موت دینے والا، سارے چیزوں کی تدبیر کرنے والا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسلمان نہیں کہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت کی جب بات آتی تھی تو وہ اس کو نہیں مانتے تھے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہونا چاہیے، یہ نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ خالق و مالک ہے، لیکن عبادت کی جب بات آتی تو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسلمان نہیں کہا، کیونکہ آج جو لوگ اللہ کے شرک کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق، خالق، مالک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ہم نہیں مانتے، بس ہم قربانی فلاں کے نام کی کرتے ہیں، مدد فلاں سے مانگتے ہیں، اولاد فلاں سے مانگتے ہیں۔ اس میں کیا خرابی؟ یہی کفار مکہ کا معاملہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ عبادت کی جب بات آئے گی تو عبادت ہم اللہ کی بھی کریں گے، ساتھ میں دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے، کیا کیا چیزیں وہ مانتے تھے؟ دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کفار مکہ کہتے تھے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو زمین آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو کانوں اور دیکھنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ملکیت رکھتا ہے، یعنی انسانی جسم اور خاص طور پر آنکھ اور کان۔ اور تیسرا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات میں تدبیر کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، جس کا اختیار چلتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے اللہ کے رسول آپ کہیے پھر کیوں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ کفار مکہ یہ بات مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، ہمارے جسموں پر اختیار اللہ کا ہے، زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں مانتے تھے، کائنات کے تدبیر کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، لیکن عبادت کی جب بات آتی تو دوسروں کے سجدہ کرتے، دوسروں کے نام کی قربانی کرتے، دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے، دوسروں کی نظر و نیاز کرتے، یہ سارے کام کرتے،
لہٰذا ناظرین صرف اور صرف توحید ربوبیت کو مان لینا کافی نہیں ہے، دوسری قسم توحید کی توحید الوہیت اسے ماننا حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے ناظرین اکرام کہ کفار مکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، انہی کو ہم معبود حقیقی مان رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری جو عبادت ہے، ہم جو ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اس ایک مقصد کے لیے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ قیامت کے دن پہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے اس لیے کہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہونا نصیب ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ بتوں کے سامنے جھکیں گے تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بعینہ ناظرین اکرام یہی معاملہ آج ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر اللہ کی بات نہیں کرتے، یہ جو ان کے نام کی قربانی کرتے ہیں، ان کی قبر کا طواف کرتے ہیں، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں، چونکہ ہم گنہگار ہیں اس لیے ہم وہ اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ یہی معاملہ کفار مکہ کا بھی تھا، اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ یہ سارے ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ سفارش کریں گے ہماری جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء اپنا محبوب مانتے ہیں، قریبی مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو ناظرین اکرام کوئی اللہ کے قریب ہمیں کر دے گا اس نیت سے جا کر کے اسے سجدہ کرنا، اسے مدد کے لیے پکارنا، اس کے نام کی قربانی کرنا، اس کے قبر کا طواف کرنا، یہی شرک ہے جو کفار مکہ کرتے تھے، اور نعوذ باللہ آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے سفارش کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح سے ذکر کیا، سفارش 2 طرح کی ہے۔ ایک سفارش اور شفاعت جس کا انکار کر دیا ہے قرآن نے کہ کوئی شفاعت ایسی نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا جو ہمیں بچا سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، جس میں کوئی خاص دوست نہیں ہوگا اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ کس کی سفارش نہیں چلے گی؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی سفارش کسی کی نہیں ہوگی، نہ نبی انبیاء ان کی سفارش کریں گے، نہ ملائک فرشتے کریں گے، نہ کوئی انسان کر سکے گا۔ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، قرآن نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اور کچھ سفارش ہے، ایک قسم سفارش کی جسے قرآن نے ثابت کیا ہے کہ ہاں یہ ہوگی، لیکن صرف اور صرف توحید پرستوں کے لیے، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا توحید پرستوں میں سے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی گارنٹی لے لے تم توحید پرستوں میں تمہاری سفارش کر لوں گا، نہیں، اللہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں دے گا جتنی دے گا اتنی ہی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا کس کو اجازت ملے گی کس کو نہیں ملے گی۔ توحید پرست بھی یہ ضمانت نہیں لے سکتا کہ میں تمہاری سفارش کر لوں گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے ہاں اس کی اجازت سے، یعنی وہ اگر اجازت دے گا تو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین قرآن نے اس نظریے کو باطل کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اور توحید پرستوں کے لیے اجازت ہوگی لیکن جسے اللہ دے گا، جتنے دے گا اتنے ہی کر سکتے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ساری صفات کا حقدار، سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ
کفار مکہ کا شرک ہے ناظرین، جو پایا جاتا تھا، اور آج بھی ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں قریب کر دے اللہ کی، اور مثال کیا دیتے ہیں کہ کوئی چھت پر ہے تو چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر چاہیے۔ تو ناظرین آپ سوچئے کہ یہ دین کیا مثالوں سے اور لوگوں کے عقل سے ثابت ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے ابھی اس سے پہلے سنا اللہ تعالیٰ تقوی پرستوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے ہم سے، شہرک سے زیادہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ اس قریب کو جو ہماری جان کی جو رگ ہے، اس رگ سے بھی قریب ہے۔ اس رب کو ہم کہیں کہ وہ چھت پر ہے نعوذ باللہ گویا کہ، اور ہمیں سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، کسی ولی کی ضرورت ہوگی، کسی کی ضرورت ہوگی، اور بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، چونکہ بادشاہ کو پورے لوگوں کا علم نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ظالم ہو، وزیر کی ضرورت پڑے، ہم جا کر وزیر کو کہیں، وزیر جا کر بادشاہ کو سمجھائے۔ لیکن اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ظالم بادشاہوں سے اللہ کی مثال دینا، یہ اور اس گھر چھت کی مثال دینا، یہ باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، قریب ہے لوگوں سے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے راستہ واضح ہے۔ راستہ کیا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہماری عبادت اگر ہم خالص اللہ کے لیے کر دیتے ہیں تو یہی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تو یہی شرک ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کا پایا جاتا تھا۔ تیسرا قاعدہ ہے ناظرین اکرام، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مشہور کرتے ہیں کہ جو شرک کی آیات ہیں وہ صرف بتوں کے لیے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، اس زمانے میں لوگ چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے، انبیاء کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ان سب کی عبادت کرتے تھے۔ رسول کے زمانے میں عیسائی بھی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، جو کہ نبی ہیں، مریم کی عبادت کرتے تھے جو کہ نیک خاتون تھیں، اور نیک دیگر صالحین کے مجسمے اور مورتیاں بنائی گئی تھیں، سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ ان سب کے درمیان رسول کو بھیجا گیا، اور ان سب کو قرآن نے مشرک کہا، ان سب کو قرآن کریم نے کفار کہا، اور یہ فرق نہیں کیا کہ کس کی نیت اچھی ہے، کون نبی کی عبادت کر رہا ہے، کون ولی کی عبادت کر رہا ہے، کون نیک آدمی کی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے سب کو مشرک کہا، اور رسول کو ایک صاف پیغام دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 193 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جب قتال کا، تو یہ کہا کہ آپ قتال کیجئے، ان سے مقابلے کی جب بات کہی گئی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ کیجئے۔ جتنے لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، چاہے شریک انہوں نے کسی نبی کو کیا ہو، ولی کو کیا ہو، پتھر کو کیا ہو، سورج چاند کو کیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں تفریق نہیں کی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے اس کی نشانیاں ہیں دن اور رات، سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، قرآن کہتا ہے، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ قرآن نے یہاں پر سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں پر رد کیا ہے، ان پر رد کیا ہے، نبی صلی اللہ اور صالحین کے حوالے سے، نیک لوگوں کی عبادت کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے۔ سورہ مریم آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ جب عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے اللہ تو پاک ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو حق نہیں ہے، جس میں میرا کوئی حق نہیں ہے۔
تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، ایسی بات میں کیسے کہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کے حوالے سے ذکر کریں گے جب اللہ تعالیٰ کہے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت بھی شرک ہے، اگرچہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے باوجود ان کی عبادت شرک ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی شرک قرار دیا۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2180، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک درخت ہے جس میں وہ اپنی تلواریں لٹکاتے ہیں تبرک حاصل کرنے کی نیت سے تاکہ وہ جنگ میں کامیاب ہو سکیں، جس کا نام تھا ذات انوات۔ تو رسول بیری کا درخت تھا، تو ان لوگوں نے کہا جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجئے جیسے ان کا درخت ہے ذات انوات کی طرح۔ تو آپ نے کہا اللہ اکبر انہا السنن، آپ نے کہا یہی پچھلے لوگوں کے راستے کی پیروی ہے۔ آپ نے کہا تم نے مجھے ایسے ہی کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دو، معبود بنا دو جیسے ان کا معبود ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی عبادت کو بھی شرک قرار دیا، جیسے بت کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا تھا، اسی طرح آپ نے کہا جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ سے کہ آپ ہمیں ایک بت بنا کر کے دیں، معبود بنا کر کے دیں، اسی طرح تم نے مجھ سے کہا، یعنی درخت کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کیا گیا ہو وہ بھی شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کی عبادت میں چاہے مورتیاں ہوں، بت ہوں، چاہے انبیاء ہوں، صالحین ہوں، نیک لوگ ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، کوئی بھی ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا اور سب کو آپ نے مشرک کہا، کسی میں کوئی تفریق نہیں کی۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ چوتھا اور آخری قاعدہ ہے ناظرین اکرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے ان کا جو شرک ہے، اور آج کے زمانے میں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کا جو شرک ہے، آج کے زمانے میں شرک کرنے والوں کا شرک نبی کے زمانے کے مشرکوں سے بھی زیادہ سخت اور برا ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے جو مشرک تھے، مصیبت اب آ جاتی، جو بڑی مصیبت آفت میں گھر جاتے تو اللہ کو پکارتے تھے، انہیں معلوم ہوتا تھا اب ہمیں اللہ کو پکارنا ہوگا، کوئی اور ہماری مدد نہیں کرے گا۔ لیکن آج اپنی مصیبت میں، سختی اور تنگی میں بالخصوص اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا جاتا ہے۔ قرآن کریم سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ سمندروں میں سوار ہوتے کشتیوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتا ہے جب ان کی کشتیاں موجوں میں پھنس جاتی ہیں، کیا کہتے تھے وہ؟ اللہ کو خالص پکارتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے، اللہ کے علاوہ اس وقت کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ جب انہیں نجات دیتا تو پھر شرک کرتے تھے، یعنی بڑی مصیبت جب آ جاتی تو اس موقع پر وہ کرب اور مصیبت میں جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمیں نجات دے گا، اس لیے مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج جو شرک کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اس سے بھی برا ہے، بلکہ وہ اپنے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ایسے گمان ہے، مشرکین مکہ کا بھی وہ گمان نہیں تھا، ایسا گمان ہے ان کا۔ بعض لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں آپ کی تعظیم کے نام پر، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس کی ذات تنہا ذات ہے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ رسول کے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا عقیدہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ مصیبتوں میں جانتے تھے کہ کوئی بت کام نہیں آئے گا، اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج اپنے آپ کو شرک کرنے والے، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے، اس سے بھی بھیانک عقیدے، بھیانک نظریات ہیں ان کے ناظرین اکرام۔ تو یہ چوتھا قاعدہ ہے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ ان چاروں قواعد سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت قبیح چیز ہے، اور کسی بھی شکل میں کیا جائے شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ نبیوں کا نام لے کر کیا جائے، چاہے وہ یہ کہہ کر کیا جائے کہ نہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اس لیے ہم کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی چیز بہانے
اور شبہے کو سامنے رکھ کر کیا جائے، شرک برا ہے، قبیح ہے، اسے اجتناب ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، تو آج کی اس ملاقات میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں عقیدے سے متعلق دیگر موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح کرے، اور ہر طرح کے شرک اور کفر، نفاق اور شک اور ریب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔